فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے کہ جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے، خصوصی طور پہ سید قمر عباس جعفری ابن سید محمد صالح جعفری کے لیے آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ رحمان کی۔ مؤلف ہیں استاد سید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے مولانا سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 61 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی عبدہ اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے 59 بیان ہوگی۔ اس کی تفسیر یہاں پر صفحہ نمبر ہے 62۔ عنوان ہے مقام پروردگار کا خوف۔ گزشتہ درس میں ان آیات سے پہلے جن آیات کی تلاوت کی وہ اہل عذاب کے بارے میں تھی، اور یہاں سے سورہ کے آخر تک آخرت میں اہل نعمت کے بارے میں ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو لوگ اپنے رب کے مقام سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 بہشتیں ہیں۔ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے مقام سے ڈریں، تعبیر یہ نہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈریں۔ پروردگار سے ڈریں ایک عام معنی ہے۔ پروردگار کی کس چیز سے ڈریں؟ جو لوگ پروردگار کے عقاب سے ڈرتے ہیں وہ بھی پروردگار سے ڈرتے ہیں، لیکن جو لوگ پروردگار کے مقام سے ڈرتے ہیں، مقام یعنی مرتبہ، اس کا مطلب مختلف ہے اور اس کے اندر معرفت کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ جو لوگ خدا کو پہچانتے ہیں اور مرتبہ الوہیت کو درک کرتے ہیں، اور چونکہ وہ مرتبہ الوہیت کو درک کرتے ہیں وہاں عظمت کا احساس کرتے ہیں، اور پروردگار کے علاوہ میں خود ہوں یا ماں سوائے پروردگار کوئی بھی ہو، حقارت کا احساس کرتے ہیں۔ در حقیقت جو لوگ عظمت الہی کو سمجھ لیتے ہیں اور اس عظمت کا خوف اور خشیت الہی اور ہیبت الہی ان کے دل میں ہوتی ہے، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ لیکن قرآن کسی قسم کی وضاحت نہیں کرتا کہ وہ 2 جنتیں کیسی جنتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 62 ہی ہے اور عنوان ہے 2 جنتیں یعنی جسمانی اور روحانی۔ مفسروں نے ان 2 جنتوں کے بارے میں احتمالات دیے ہیں۔ شاید ان میں سے معقول ترین یہ ہو کہ روحانی جنت اور جسمانی جنت۔ جسمانی جنت یعنی ایسی جنت جو سب سے پہلے تو جسم ہے، جیسے ہی دنیا، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اس دنیا کا جسم اس دنیا کے جسم سے مختلف ہے۔ اس بات کو آج خصوصی طور پر وضاحت سے پیش کرنا ہے۔ دین مقدس اسلام کی ضروریات اور قرآن کی ضروریات میں سے ایک یہ ہے کہ ماد جسمانی ہے۔ ماد جسمانی کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ ماد یعنی قیامت کے قائل ہیں ان کے 2 گروہ ہیں۔
بعض لوگ مات کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح باقی رہتی ہے اور اس کا جسم فانی ہو جاتا ہے، اور اس کی روح جو باقی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسانی روح کا جوہر وہی عقل انسان اور علم انسان کی طاقت ہے۔ انسان کے اندر موجود جوہر عقلی اور علمی باقی رہتا ہے اور ابد تک باقی ہے، اور اگر انسان اس دنیا میں علم و معرفت اور فضائل کا مالک ہو تو یہ علم و معرفت اور فضائل ان کی روح کے اندر ہوتے ہیں، اور یہی دوسری دنیا میں ہمیشہ کے لیے اس کی سعادت اور کامیابی کا سبب ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر انسان کی روح اس دنیا میں جہالت سے لبریز ہو، اور وہ بھی جہل مرکب اور دشمنی اور عناد اور روحانی صفات رذیلہ سے لبریز ہو، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس دنیا میں انہی روحانی عذابوں میں ہمیشہ گرفتار ہوگا۔ اس دنیا میں بھی ہمارے پاس روحانی نعمتیں اور روحانی عذاب ہیں، یعنی جس کی روح معرف اور نیک خصلتوں سے مملوء ہے وہ اس وقت اسی دنیا کے اندر لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کس چیز سے لطف اندوز ہو رہا ہے؟ اسی اپنے معنوی سرمایہ سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یا ایک شخص جو اللہ والا ہے، جب وہ ذکر الہی میں مشغول ہو تو لذت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور وہ لذت ایک معنوی اور روحانی لذت ہوتی ہے اور کوئی جسمانی لذت نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ روحانی لذتوں کو اس دنیا کے اندر بو علی سینا کی تعبیر کے مطابق چکھ لیتے ہیں، نہ کہ صرف سمجھتے ہیں، وہ ہرگز جسمانی لذتوں کو روحانی لذتوں کے برابر نہیں سمجھتے۔ صفحہ نمبر 63، عنوان ہے دنیا میں روحانی لذت اور عذاب۔ روحانی عذاب بھی وہی روحانی تکلیفیں ہیں جنہیں انسان اس دنیا میں محسوس کرتا ہے، یعنی ممکن ہے انسان جسمانی اعتبار سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اس کے باوجود ایسی سخت تکلیف میں مبتلا ہو جو اس کے قابل تحمل نہ ہو، اور شاید وہ خودکشی بھی کر لے، جیسے وہ تکلیف جو حسد کرنے والا اپنے حسد کی وجہ سے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ انسان اگر خدا نخواستہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دوسرا شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، یہ اس کی کامیابی سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، وہ بھی ناقابل برداشت جان کا تکلیف ہے۔ واضح ہے کہ یہ تکلیف جسمانی تکلیف نہیں ہے، کسی گولی اور انجیکشن سے اس تکلیف کو دور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ اس کے ہاتھ میں درد ہے، نہ ہڈی میں، نہ سر میں، نہ دل میں، نہ پھیپھڑوں میں، نہ کسی دوسرے عضو میں۔ اس کی روح تکلیف میں ہے، اس کی روح تکلیف اٹھا رہی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان دنیا میں ہے، چونکہ روح بدن کے معاملے میں مشغول اور بدن کی تدبیر میں مصروف رہتی ہے، لہٰذا نہ روحانی لذتوں کو خالص طور پر درک کر سکتی ہے اور نہ روحانی غموں کو، کیونکہ یہ ایک اصول ہے اور درست اصول ہے۔ انسان کی روح کسی معاملے میں مشغولیت کی بنا پر دوسری چیزوں سے صرف نظر کر لیتی ہے۔ مثلا انسان کو شدید درد ہو رہا ہے، چنانچہ اس کی توجہ شاید شدید طور پر کسی معاملے کی طرف ہو جائے تو وہ اس درد کا احساس نہیں کرتا۔ اگر اس کے لیے کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ جائے، مثلا اس کا بیٹا گر جائے تو چلا اٹھے گا، ارے بیٹا گر گیا، یہاں تک کہ خود سے بھی غافل ہو جائے گا۔ ممکن ہے اسی وقت اس کے دانتوں میں شدید درد بھی ہو رہا ہو، گھنٹہ بھر وہ اس کام میں مشغول رہے گا تو ذرہ برابر احساس نہیں کرے گا کہ اس کے دانت میں درد ہو رہا ہے۔ پھر جب اس کے حواس بحال ہوں گے تو دانتوں میں درد شروع ہو جائے گا، حالانکہ جسمانی عوامل کے اعتبار سے درد کا سبب موجود تھا، لیکن اس کی شدید مشغولیت نے درد کے احساس میں رکاوٹ ڈال دی۔ صفحہ نمبر 65، عنوان ہے روح کی بدن میں مشغولیت، دنیا میں خالص روحانی احساس کے عدم ادراک کا سبب۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ چونکہ انسان کی روح بہر صورت بدن میں مشغول رہتی ہے، اس لیے اپنے اندر پورے طور پر توجہ نہیں دے پاتی، اور اسی وجہ سے نہ لذات روحانی کو خالصتاً درک کر پاتی ہے اور نہ روحانی پریشانیوں کو خالصتاً درک کر پاتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو چونکہ اس کی روح اپنی طرف لوٹ جاتی ہے اور بدن سے اس کی مصروفیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی روحانی لذتیں اگر وہ لذت روحانی رکھنے والوں میں سے ہو کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
اگر ایک پر 1,00,000 کہا جائے تو بھی کم ہے۔ اس کی روحانی پریشانیاں بھی اگر وہ روحانی پریشانیاں رکھتا ہو کئی گنا بڑھ جاتی ہیں کہ اگر ایک پر 1,00,000 کہا جائے تو بھی کم ہے، بلکہ اس کا حساب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وہ چیز ہے کہ اہل لذت کے لیے لذت روحانی اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہاں پر ناقابل بیان ہے، اور روحانی پریشانیاں بھی اتنی شدید ہیں کہ قابل بیان نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ اگلا عنوان ہے روح کے تجرد کے سبب آخرت میں خالص احساس کا ادراک۔ ایک بہت پاکیزہ اور نیک نوجوان تھا جو کبھی بڑی عمدہ معنوی حالت پیدا کر لیتا تھا اور کبھی مجھے بتایا بھی کرتا تھا، کہتا تھا کہ مثلاً نماز شب میں کبھی کبھار بڑی عمدہ حالت میرے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حالت چند لمحوں کے لیے مجھ سے لے لی جاتی ہے۔ کہتا تھا کہ میں اس وقت جہنم کو محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ اصل میں جہنم ہے کیا۔ اس حالت کا فراغ میرے لیے اس قدر باعث اذیت ہوتا ہے کہ 1 منٹ بھی میرے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے ہے کہ اس وقت روح تجرد کی حالت پیدا کر لیتی ہے، بدن کے ساتھ اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ کا ذکر اور معنوی نعمتیں اس قدر لذت بخش ہو جاتی ہیں کہ جب امتحان کی خاطر جس بنیاد پر بھی ہو چند لمحات کے لیے لے لی جائیں تو اس کا درد اس قدر شدید ہوتا ہے کہ قابل بیان نہیں۔ وہ تیار ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام مادی تکلیفیں برداشت کر لے اور اس کو برداشت نہ کرے۔ جو لوگ معنوی جنت اور ماد روحانی کے قائل ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا بدن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان کا اس بدن کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رہتا۔ کچھ لوگ ماد جسمانی کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ جب قیامت ہوگی تو قیامت کے وقت خدا ایسا کام کرے گا کہ یہ روحیں اپنے جسموں سے تعلق پیدا کر لیں گی، اگرچہ جسم کی حالت دنیا کے جسموں سے بہت مختلف ہوگی، یعنی بہت زیادہ صاف اور لطیف اور نازک ہوگی، لیکن بہرحال جسمانی حالت ہوگی۔ صفحہ نمبر 66۔ عنوان اکثر لوگ روحانی بہشت بھی رکھتے ہیں اور جسمانی بھی۔ ایک اور رائے کہ یہی رائے درست ہے، یہ ہے کہ بہشت کا جسمانی اور روحانی ہونا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں صرف جسمانی اور صرف روحانی ہوں گی۔ جب دنیا کے اندر انسان کی لذت و تکلیف جسمانی بھی ہے، اور روحانی بھی ہے، تو آخرت کے اندر بطریق اولا جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ البتہ جو کمال پر پہنچے ہوئے افراد ہیں، ان کے لیے جسمانی بہشت اور روحانی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن لوگوں کی اکثریت حتیٰ کہ صالح متقیوں اور زاہدوں کی بھی اکثریت اس مقام تک نہیں پہنچی کہ وہ روحانی بہشت کا ادراک کر سکیں، اور ان کے لیے جسمانی بہشت کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اکثر لوگوں کے لیے بہشت جسمانی بھی ہے اور بہشت روحانی بھی۔ جہنم بھی اسی طرح سے لوگوں کی اقلیت اہل نعمت روحانی ہے اور نعمت جسمانی پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور ایک اقلیت کے لیے صرف بہشت جسمانی ہے اور بہشت روحانی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ صفحہ نمبر 67۔ عنوان ہے دنیاوی اور اخروی لذتوں میں فرق۔ ہماری گفتگو یہ تھی کہ باہر صورت بہشت جسمانی تو قطعاً ہے، یعنی ان کا انکار اور تعویل تو ممکن نہیں، قابل تعویل نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں اس قدر ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اس عالم میں ہے اور اس سے جو اس عالم میں ہے، جسمانی ہونے میں شریک ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرق بھی رکھتا ہے، یعنی وہ عالم بالکل یہی عالم دنیا اور عالم طبیعت نہیں ہے۔ اگر بالکل یہی عالم دنیا اور عالم طبیعت ہوتا تو عالم طبیعت کی طرح سے وہاں ذمہ داریاں بھی ہوتی، لیکن وہاں ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ذمہ داری کا امکان نہیں ہے، حالت کو تبدیل کرنے کا امکان نہیں ہے۔ فلسفیوں کے بقول وہاں عالم قوت نہیں ہے، خالص فاعلیت کا عالم ہے۔ وہاں مثلاً افزائش نسل کا وجود نہیں ہو سکتا،
کھانے کا سلسلہ ہے، لیکن وہاں کا کھانا یہاں کے کھانے سے مختلف ہے۔ جو لذتیں کھانے سے حاصل ہوتی ہیں لیکن یہاں کے کھانے کی طرح نہیں ہیں۔ اس طرح سے بدن کے اندر جذب اور خارج اور نتیجے میں صحت اور بیماری ہو، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ جو نتیجہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کھانے کی لذت، پینے کی لذت، جنسی لذت، ملاقاتوں کی لذت وہاں پر ہیں، لیکن یہاں کی لذتوں سے فرق رکھتا ہے۔ البتہ ہم پورے طور پر اس فرق کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جسمانی پہلو وہاں وجود رکھتے ہیں اور یقیناً روحانی پہلو بھی بطریق اولیٰ موجود رہتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بعض مقامات پر جسمانی لذتوں کا ذکر کرتا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72۔ اس کے بعد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، لیکن سب سے بڑھ کر رضائے حق ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر کس کے لیے ہے؟ جس شخص نے بنیادی طور پر دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا ہے اور حب خدا اور رضائے الہی اور خوشنودی خدا اور عبودیت میں سے کچھ بھی درک نہیں کیا، وہ آخرت میں بھی محروم رہے گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص دنیا میں نابینا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی نابینا اور زیادہ گم کردہ راہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس دنیا میں نابینا ہو اور اس دنیا میں بینا، اور جو آنکھ اس دنیا میں نہ کھلی وہ اس دنیا میں کھل جائے۔ یہ ربائی فخر رازی کی ہے کہ بہت عمدہ اور حکمت آمیز ربائی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ڈرتا ہوں اس سے کہ عالم روح کو دیکھے بغیر جاؤں، اس دنیا کو دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں، جس کی دنیا سے روح کی دنیا میں کیسے جاؤں، جسم کی دنیا سے روح کی دنیا میں کیسے جاؤں کہ جسم کی دنیا میں نے روح کی دنیا کو نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کہ عالم جسم سے عالم روح تک کیسے جاؤں کہ جب کہ جس وقت میں عالم جسم میں ہوں میں نے عالم روح کو دیکھا نہیں ہے۔ پس انسان کو عالم جسم کے اندر عالم روح کو دیکھ لینا چاہیے، تاکہ جب عالم جسم سے جائے تو اس کے پاس عالم روح کے اندر راستہ موجود ہو۔ صفحہ نمبر 68۔ خوشنودی حق تمام لذتوں سے بالاتر، پس وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ایک زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک ذرہ ان کے لیے تمام جسمانی جنتوں کے برابر ہوتا ہے، لیکن سب لوگ تو اس بات تک نہیں پہنچے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی اگر ان سے کہا جائے کہ نہ صرف اس دنیا کی جنتوں کے مقابلے میں بلکہ اسی دنیا کی کسی چھوٹی چیز کے مقابلے میں کیا تم تیار ہو 1000 تومان کے عوض میں، تو رضوان من اللہ الاکبر تو خرید لو، تو کہیں گے کہ نہیں، وہ رضوان من اللہ الاکبر کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ 1000 تومان کی بھی اس کے نزدیک اہمیت نہ ہو، لیکن ایسا ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اگر انسان دنیا میں اس تک نہ پہنچے تو وہاں اسے درک نہیں کر سکتا اور نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں پر کہ جہاں فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے مقام سے خوف کھائے، یعنی مقام پروردگار کی ہیبت اسے گھیر لے، اور مقام کی تعبیر آئی ہے مقام یعنی رتبہ، مرتبہ۔ عظمت خدا کو مقام الوہیت میں پہچانے، عظمت الہی کو اس کے مقام پر درک کرے، اس وقت وہ خوف خدا کے عقاب کا خوف نہیں ہے، خدا کی عظمت کا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 184 جو کہ خطبہ حمام کہا جاتا ہے، فرمایا کہ عظمت الہی ان کی آنکھوں کے سامنے جلوہ افروز ہے، لہٰذا ما سوائے حق کے جو کچھ بھی ہے، دنیا ہو یا آخرت،
سب کچھ ان کی نگاہوں میں حقیر ہے۔ پوری دنیا، پوری جنت و جہنم ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جس شخص نے مقام پروردگار کو عظمت الہی کے حوالے سے درک کر لیا، پھر ممکن نہیں کہ کوئی چیز اس کی نظر میں بڑی شمار ہو۔ بطور کلی انسان کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا اس کے لیے نسبی ہوتا ہے، یعنی ایک چیز بڑی ہے خود سے چھوٹی کے مقابلے میں، اسی قدر کہ وہ چیز کو ایک بڑی چیز سے موازنہ کرے گا تو وہ اس کی نظروں میں بھی چھوٹی ہو جائے گی۔ مثلاً یہ ٹیپ ریکارڈر جب ایک چھوٹے ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ ہوگا تو آپ کی نظر میں بڑا ہوگا اور اپنے سے بڑے کے مقابلے میں آپ کی نظر میں چھوٹا ہوگا۔ ایک طویل القامت انسان دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ہمیشہ طویل القامت ہے۔ جب وہ خود سے زیادہ بلند قد رکھنے والے شخص کے ساتھ چلتا ہے تو انسان کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 70 عنوان ہے لا امتناہی عظمت کے سامنے ہر عظمت کمتر ہے۔ انسان کی روح بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی نظر آتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مقابلے میں ہیں، لیکن اس مقام کے مقابلے میں جو کہ عین عظمت ہے اور لا امتناہی عظمت ہے، دوسری ہر عظمت چھوٹی دکھائی دے گی، کیونکہ کچھ بھی ہو آخرکار لا امتناہی ہے اور ایک امتناہی چیز لا امتناہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان نے اسے عظیم جان لیا تو پھر کوئی بھی چیز اس کی نظر میں بڑی نہیں ہوگی۔ ہم جب تک ایمان میں تھے وہ صرف شہد کو دیکھا ہوا تھا اور صرف شہد کو دیکھا ہوا تھا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو کہ جب تک ایمان میں تھے، ایک جگہ کا نام ہے، اور صرف مشہد کو دیکھا ہوا تھا تو مشہد ہماری نظر میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ قم اور تہران آئے اور پھر واپس گئے۔ جب میں تہران سے واپس گیا تو دیکھا کہ مشہد مجھے کتنا چھوٹا لگ رہا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسے ہی ہے۔ بوستان میں سعدی کا ایک قطعہ ہے کہ ایک بوڑھے دانا کی یہ بات مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک شوریدہ سر نے جنگل بیابان کی راہ لی، اس کا باپ اس کے فراق میں کھانے پینے اور آرام سے بیگانہ ہو گیا۔ کسی نے بیٹے کو ملامت کی تو اس نے کہا، میرے دوست نے مجھے اپنا کہہ دیا ہے، اس لیے اب میں کسی اور کو نہیں جانتا۔ حق کی قسم کہ جب حق نے اپنا جمال مجھے دکھا دیا، پھر جو کچھ بھی میں نے دیکھا اسے میں نے خیال ہی سمجھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن میں ایک اور مقام پر یہ تعبیر آئی ہے کہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں، جو شخص مقام پروردگار سے خوف کھائے، یعنی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا مطلب ہیبت اور عظمت ہے۔ یہ خوف ایسا خوف ہے جو ہر خوف سے بالاتر ہے، عقاب کے خوف سے بالاتر ہے، بلکہ عقاب کا خوف ایک قسم کی خدا سے غفلت ہے، یعنی خدا کو پہچانتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی نظر میں حقیر ہے۔ دعائے کمیل میں ہم اس چیز کو پورے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں چونکہ بعد میں فرمایا ہے کہ جو لوگ مقام پروردگار کو درک کرتے ہیں اور مقام پروردگار سے خوف کھاتے ہیں، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ بعض مفسروں نے کہا کہ 2 جنتوں سے مراد روحانی جنت اور جسمانی جنت ہے۔ البتہ یہ ایک احتمال ہے، لیکن گویا قرآن نہیں چاہتا کہ اس بارے میں زیادہ وضاحت دے، کیونکہ بعد میں ایک اور 2 جنتیں آئی ہیں جسے ہم ذکر کریں گے۔ صفحہ نمبر 71 عنوان ہے نعمتوں کی بعض اقسام لامحدود ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہیں۔ ذواتا افنان، ان 2 جنتوں میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، یہاں بھی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انواع و اقسام، اس وضاحت نہ کرنے میں ایک مقصد ہے۔ علم بلاغت میں کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی بات کو عمدن
मुबहिम रखा जाता है ताकि सुनने वाले का जहन हर तरफ जाए और साथ ही इसे समझाया जाए कि अगर तौसीफ़ कर दी जाएगी तो महदूदियत हो जाएगी, क्योंकि जिस मक़दार में भी तौसीफ़ की जाएगी जहन जितना सुनेगा इसी में इसको महदूद कर देगा। जान लो कि जिस तरह भी तौसीफ़ कर लें बात इससे बढ़कर है जैसे जिसे तौसीफ़ किया जाए। ज़वाता अफ़नान, इन दो जन्नतों में अनवा व अक़साम की नेमतें हैं। ये जो कहा जाता है कि अनवा व अक़साम की नेमतें यानी इसे महदूद ना करो, बस अगर बाद में हम तौसीफ़ कर भी दें और कुछ ऐसे नमूने बयान करें कि आप इनसे वाकिफ़ हों या वाकिफ़ हो सकते हों तो भी जान लेना कि इनमें महदूद नहीं है। बस ये ज़वाता अफ़नान तमहीद है इस बात की कि जहन इन दो जन्नतों की नेमतों को महदूद ना करे। ला तालमुन नफ्सुन, एक आयत में इरशाद होता है कि फला तालमुन नफ्सुन मा उख्फी लहुम मिन कुर्रत अयून, सूरह सजदा की आयत नंबर 17। कोई नफ्स नहीं जान सकता कि आँखों की ठंडक के लिए कौन सी चीज़ें वहाँ पोशीदा हैं। यानी जो तौसीफ़ हम ख़ुद कुरान में करते हैं वो भी इंसान के दर्क के एतबार से है, ना कि इसके अपने एतबार से। वो तौसीफ़ के कायल नहीं है। दुनिया में किसी इंसान के लिए इस चीज़ का दर्क करना मुमकिन नहीं है। इन दो जन्नतों के अंदर दो चश्मे जारी हैं। यहाँ पर भी मुफस्सिरों ने वही बात कही है कि इरशाद होता है कि दो चश्मे जारी हैं। वो किस अंदाज़ के चश्मे हैं काबिल वजाहत नहीं है, इतना ही जान लें कि दो चश्मे हैं। ये दो चश्मे होना इबहाम की अलामत है, यानी अब इसकी तौसीफ़ का हमसे मुतालबा ना करना। फ़ीहा मिन कुल्ले फ़ाकिहतिन ज़ौजान, हर फल की दो किस्में मौजूद हैं। ज़ौजान यानी जोड़ा, जिसके लिए मुफस्सिरों ने कहा कि दो किस्में ना कि एक किस्म। यहाँ भी कुरान ने वजाहत नहीं की। कहरी तौर पर वही एहतमाल आ जाता है कि जो हमने वहाँ पर जन्नतान यानी दो जन्नतें हैं मैं अर्ज़ किया था। तो कहरन हर जन्नत के फल भी दूसरी जन्नत के फलों से मुख्तलिफ होंगे। रूहानी जन्नत के फल रूहानी हैं और जिस्मानी जन्नत के फल जिस्मानी हैं। यहाँ तक खुद इन जन्नतों की तौसीफ़ हो रही है, जहाँ तक खुद इन जन्नतों की तौसीफ़ हो रही थी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नेमतों को देख लो, तुम इन नेमतों में किस को झुटलाओगे। सफ़ा नंबर 73, उन्वान है अहले जन्नत की तौसीफ़। यहाँ से अहले जन्नत की तौसीफ़ का आगाज़ हो रहा है। यानी इनकी हालत बयान हो रही है कि ज़्यादातर जिस्मानी जन्नत के अहल अफराद की हालत बयान हो रही है। यानी ये हालात ज़्यादातर अहले जिस्मानी जन्नत पर मुंतबिक हो रहे हैं। यानी अहले जन्नत तकिया देते हैं ऐसे फ़रिश्तों पर और ऐसे तख्तों पर जिनके बताना यानी अस्तर ऊपर के कपड़े के मुकाबले में इस्तबरक़ से है। इस्तबरक़ एक किस्म के रेशम को कहते हैं। इस्तबरक़ का लफ्ज़ इस्तिलाही तौर पर अरबी अल-असल नहीं है और दूसरी किसी ज़बान से बज़ाहिर फ़ारसी ज़बान से अरबी ज़बान में वारिद हुआ है और कहते हैं कि ये सतबरक़ सीन ते बे रे काफ सतबरक़ का मारिब है। सतरब वही है जो हम इस्तेमाल करते हैं और कलफत यानी उर्दू ज़बान में दबीस के मायने में है। एक किस्म का दिबाज जो दबीस होता है, इसे सतबरक़ कहते हैं। बाद में अब अरबी ज़बान तक पहुँचा तो इस्तबरक़ कहा गया। वजन्नल जन्नतैन दान, दोनों जन्नतों के फल नज़दीक हैं। फलों को इस एतबार से ये तोड़े जा सकते हैं, नज़दीक कहा जाता है। मकसूद ये है कि पूरे तौर पर अहले जन्नत के इख्तियार में होंगे कि यानी ढूंढने की ज़रूरत ना होगी, दुनिया की तरह नहीं कि मेहनत और कोशिश और बीज डालना और फिर पकने का इंतज़ार होना इरादे का ताबे है। जिस तरह से चाहेंगे फ़ौरी तौर पर इनके लिए हाजिर होगा।
यहाँ पर है फी हिना कासिरतो तरफी लम यत मिस हुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान। यहाँ पर फी हिना जमा की सूरत में आया है। कहते हैं कि ये इस एतबार से है कि हर फ़र्द के लिए ऐसी जन्नतें हैं, यानी इन जन्नतों के अंदर जो कि हर फ़र्द के लिए हैं ऐसी औरतें हैं जो मुतरज्जिम की ताबीर के मुताबिक कि जिनकी निगाहें नीची हैं। इस नीची निगाहों को दो तरीक़ों से मायने में बयान किया जा सकता है। एक ये कि जिस्मानी तौसीफ़ हो सकती है वही चीज़ जिसे हम कहते हैं नशीली आँखें। नशीली आँखें बज़ाते ख़ुद एक किस्म का हुस्न है। बाबा ताहिर के अशार में है कि कहते हैं कि आशिक के दिल को एक पैगाम चाहिए, जिसका नशा टूट रहा हो, इसको एक जाम चाहिए। मेरे लिए तो तेरी आँख की कैफियत ही काफ़ी है, क़नात पसंद के लिए आँखों का बादामी होना काफ़ी है। सफ़ा नंबर 74 बर्ट्रंड रसल का नज़रिया मसला इफ़्फ़त के बारे में। बाज़ लोगों ने तो इस मायने में लिया कि बाज़ लोगों ने इसे रूहानी कैफियत का कनाया लिया है। एक बहुत ख़ास नुक्ता यहाँ पर है कि औरत की इफ़्फ़त मर्द के मुकाबले में बहुत बुनियादी और हकीकी वैल्यू की हामिल है। बर्ट्रंड रसल उन लोगों में से है कि जो इस फ़िक्र के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। वो अजीब बात है, अंबिया की तालीमात से इनहराफ है। आप देख रहे हैं कि यही दुनिया जिसका नाम दुनियाए इल्म रखा गया है, मामला कहाँ तक जा पहुँचा है। कहता है कि फ़लसफ़ा इफ़्फ़त है क्या, फिर इफ़्फ़त के लिए एक फ़लसफ़ा बयान करता है। कहता है कि फ़लसफ़ा इफ़्फ़त सिर्फ़ यह है कि मर्द भी औरत की तरह चाहता है कि इसका बच्चा मुअय्यन और मुशख़्ख़स हो। औरत का बच्चा बहरहाल मुशख़्ख़स होता है क्योंकि वो जानती है ये वो बच्चा है जो इससे मुतवल्लिद हुआ है। इसलिए औरत के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो एक मर्द के साथ मुजामियत करे या 100 मर्दों के साथ, लेकिन मर्द के लिए अहमियत है क्योंकि अगर इसकी बीवी कई मर्दों के साथ मुजामियत करे तो इसको मालूम नहीं होगा कि ये बच्चा इससे मुतवल्लिद हो वो इसका है या इसका नहीं। वो कहता है कि चूँकि माजी में इसका कोई रास्ता नहीं था इसलिए फ़हाशी ममनू थी, यानी एक औरत को अपने शौहर के अलावा किसी के साथ मुजामियत का हक़ नहीं था। अब चूँकि दुनिया तरक्की याफ्ता हो चुकी है, क्या हर्ज है कि एक औरत एक मर्द की क़ानूनी बीवी हो और इसका इश्क किसी और मर्द के लिए हो, लेकिन वादा करे कि वो इससे हामला नहीं होगी। जिस वक्त हामला होना चाहेगी तो वो अपने क़ानूनी शौहर से मुजामियत करेगी। मैंने अपनी बाज़ तहरीरों में इस बात को नकल और मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसको मुस्तरद किया है। इफ़्फ़त का मसला और इफ़्फ़त की अहमियत एक दूसरा मामला है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। मर्द और औरत का ताल्लुक़ से सिर्फ़ जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना ही पेश नज़र नहीं है, वहदत, यगानत और रूही इत्तिहाद का मसला ज़्यादा बड़ा है और ये ज़्यादा बड़ा होना पेश नज़र है। सफ़ा नंबर 75 उन्वान है मवद्दत और रहमत, ज़न और मर्द के इर्तिबात की बुनियाद। कुरान में एक ताबीर है, इरशाद होता है सूरह रूम की आयत नंबर 21 में, वमिन आयातिही अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। ज़ौजैन के हवाले से मवद्दत और रहमत का ज़िक्र करता है। मवद्दत और रहमत शहवत से मुख्तलिफ है। तुम्हारे दरमियान वादात और मेहरबानी को करार दिया। वादात और मेहरबानी यगानत। कुरान ये नहीं कहता कि खुदा है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया। औरत की शहवत मर्द के वसीले से और मर्द की शहवत औरत के वसीले से पूरी हो। वो इस मामले का हैवानी पहलू है, कोई शक नहीं कि वो है, लेकिन वो जो ज़ौजियत का बुनियादी पहलू है इसे वादत और रहमत कहा जाता है। और मौलाना रूम इस आयत को किस कदर उम्दा तफसीर की है। उन्होंने कहते हैं कि शहवत हैवानी पहलू है, रहमत और वादात है जिसका इंसानी पहलू भी है। फिर कहते हैं इसी वजह से हमेशा औरतें मर्द के ऊपर गालिब रहती हैं। अमली तौर पर औरत मर्द पर गालिब है क्योंकि मर्द इस मवद्दत और रहमत के आगे सर तस्लीम ख़म है जो इसे औरत से रखनी चाहिए।
بہت عمدہ اور عجیب بات کہی۔ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ عالم آخرت میں جس چیز میں مرد اخروی عورتوں سے بہرہ مند ہوں گے، خواہ وہ اخروی عورتیں دنیا کی خیرات الحسان ہوں، یعنی ان کی دنیا کی بیویاں ہوں یا حور العین ہوں، وہاں صرف جنسی مسئلہ پیش نظر نہیں ہے، روحانی مسئلہ بھی پیش نظر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی عورتیں ہیں جو ان مردوں سے عشق کرتی ہیں، انہیں دل دے بیٹھتی ہیں، یعنی ایک یغانت کی حالت ہے، دوسروں سے اپنی نگاہیں بند کی ہوئی ہیں، قاصرۃ طرف، یعنی ان کی نگاہوں نے صرف اور صرف ان پر اکتفا کی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ عفت کا قانون صرف اس دنیا میں ہے، وہاں تو عفت نہیں ہے۔ کیا حرج ہے کہ ایک حور 100 افراد کے لیے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ باتیں درپیش نہیں ہیں، کیونکہ مسئلہ صرف جنسی خواہشات کا پورا کرنے کا نہیں ہے، ایک روحانی معاملہ بھی ہے، اور انسان اس ضرورت کے ساتھ جائے گا۔ اب کچھ لوگ اس سے بالاتر مقام پر ہیں اور وہ اپنی جگہ پر، لیکن لوگوں کی اکثریت کے لیے یہ ضروریات میں سے ہیں۔ لم یطمثہن انس قبل ولا جان، نہ کوئی ہرجائی عورت جو کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس کسی انسان اور جن نے ان سے تعلق نہیں رکھا ہے۔ کہنہ یاقوت والمرجان، گویا کہ حسن میں یاقوت اور ہیرا ہیں، یعنی ان کے بدن ایسے حسین ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کی جزا نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے؟ یعنی جو شخص بھی دنیا میں نیکی کرے گا وہ نیکی پائے گا۔ اسی آیت کی ذیل میں آیا ہے کہ کیا توحید اور لا الہ الا اللہ کی جزا جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ صفحہ نمبر 77۔ 2 جنتیں ان کے لیے جن کی عبادت جنت کے لیے یا جہنم سے نجات کے لیے تھی۔ وَمِن دونہما جنتان، اس سے نیچے 2 جنتیں اور بھی ہیں، وہاں آیا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ مفسروں نے کہا کہ اور درست کہا کہ وہاں پر جنت خواہ روحانی ہو یا جسمانی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کے لیے تھی، یعنی اہل اخلاص جنہوں نے خدا کو ہیبت اور عظمت کے ساتھ پہچانا ہے۔ لیکن اس سے نیچے اور کم درجے میں بھی 2 جنتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان سے کمتر ہیں، اور کہا ہے کہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت جنت کے لیے یا جہنم سے بچاؤ کے لیے تھی۔ مدحامتان، 2 سرسبز جنتیں، یہاں سرسبز ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ فیہما عینان ناضخاتان، وہاں پر 2 جاری چشموں کی بات ہوئی تھی، یہاں بھی 2 دوسرے چشموں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں نضاخاتان کی تعبیر آئی ہے، یعنی پرجوش، اچھلتا ہوا، لیکن یہاں پر بھی توصیف بیان نہیں کرتا کہ یہ چشمے کس انداز کے چشمے ہیں۔ فیہا فاکہۃ ونخل والرمان، وہاں آیا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ اہل اخلاص کی ان 2 جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی نچلے درجے کی۔ ان 2 جنتوں میں ایک پھل ہے اور کھجور اور انار کا پھل کا درخت، کھجور کا درخت اور انار کا درخت۔ فیہنا خیرات حسان، اور ان جنتوں میں بھی خوبصورت اور نیک بیویاں موجود ہیں، نیک خصال اور نیک صورت بیویاں، یعنی نیک سیرت اور خوبصورت خیر معنوی حسن کو کہتے ہیں، اور حسن صورت کے حسن کو۔ خیرات حسان یعنی ایسی عورتیں جو روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی حسین ہیں اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، پس نیک سیرت اور نیک صورت ہو جائے گا، دونوں چیزیں ہوں گی۔ بعض مفسروں نے کہا کہ یہاں دنیا کی عورتوں کی جانب اشارہ ہے کہ نہ حور العین کی جانب، بنی نوع انسان کی عورتیں جو اہل جنت اور اہل سعادت ہیں۔ ان سب کے علاوہ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں ہیں جو صرف خیموں کے اندر محصور ہیں، وہی قصرات الطرفی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ولا مفہوم ایک دوسری تعبیر کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی غیر ہرجائی۔ یہ حور مقصورات فی الخیام بھی غیر ہرجائی کا مفہوم دے رہا ہے، وہی
لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان کا مفہوم دہرایا گیا۔ واضح ہے کہ قرآن طہارت اور عفت اور پاکیزگی کے پہلو پر بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے، یعنی اسے انسان کے لیے ایک بنیادی اور حقیقی قدر یعنی ویلیو شمار کرتا ہے۔ متقین علی رفرف خضر و ابرق حسان، ان کے بارے میں آیا تھا کہ متقین علی فرشم بارتا ہی ہننا من استبرق والجن الجنتان دان، ان کے لیے آیا ہے کہ متقینہ تکیہ دیے ہوئے ہیں علی رفرفن خضرن، یا سبز تکیوں والے بہت قیمتی اور بہت خوبصورت فرش پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو۔ صفحہ نمبر 78۔ کل کائنات اسم رحمان سے وجود میں آئی ہے۔ آخر میں دوبارہ اشارہ ہوتا ہے تبارکا اسم ربک ذی الجلال والاکرام، مبارک ہے وہ بابرکت ہے تمہارے پروردگار کا نام، وہ پر جلال، صاحب جلال اور صاحب اکرام نام۔ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ اسی نام الرحمن کی جانب ہے کہ جس سے یہ سورہ شروع ہوا ہے۔ سورہ لفظ الرحمن سے شروع ہوا ہے اور الرحمن کی توصیف تبارکا اسم ربک ذی الجلال والاکرام کے جملے سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ جو کچھ کائنات میں وجود میں آیا ہے، کائنات کی ابتدا سے انتہا تک، یہ سب اسم رحمان سے وجود میں آیا ہے۔ کہتے ہیں ظاہر الوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کا مطلب ہی پروردگار کی رحمت عمومی یعنی خلقت، اساس خلقت ہے۔ رحمان یعنی خدا خالق، یعنی وہ خدا خالق جس کی تخلیق رحمت، جود اور فیض پہنچانے کی بنیاد پر ہے، اور ہر چیز جس فیض کے لائق ہوتی ہے اسے دریافت کر لیتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے تو یہ ایک معنی و مفہوم ہے، یعنی ہم نے اسی قدر سمجھا کہ خداوند متعال اشیاء کو ایجاد کرنے والا۔ لیکن آیا یہ ایجاد کرنے کا عمل فیض و رحمت کی بنیاد پر ہے یا کسی اور بنیاد پر؟ لفظ خالق یہ نہیں سمجھاتا، لیکن جب ہم کہتے ہیں رحمان یعنی اپنے جود اور رحمت کا فیض پہنچانے والا، جب ہم کہتے ہیں رحمان یعنی پوری خلقت مساوی ہو بھرپور رحمت کے، حتیٰ کہ جہاں پر عذاب ہے وہ بھی خود عذاب بھی ایک اعتبار سے، کم از کم اس اعتبار سے کہ ہم مکمل نظام کو مد نظر رکھیں تو مکمل نظام کے اندر یہ بھی ایک قسم کی رحمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تبارکا اسم ربکا، مبارک ہو بڑھتا رہے تمہارے پروردگار کا نام، وہ نام جو صاحب جلال والاکرام ہے۔ ہم نے عرض کیا جلال یعنی جلیل الشان ہے، نقص سے منزہ ہے، اصطلاحاً صفت سلبی ہے۔ اکرام یعنی کرامت سے لبریز ہے، جمال سے بھرپور۔ ذوالجلال والاکرام، صاحب جلال و جمال ہونا یعنی نواقص سے منزہ ہونا، کمالات سے متصف ہونا، کہ اس جملے کے اندر صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ دونوں جمع ہو گئی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہاں پر سورہ رحمان کی تفسیر کا اختتام ہوا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھنے میں سہون کوئی غلطی ہو گئی ہو دانستہ یا نادانستہ تو پروردگار اپنی رحمت واسعہ سے ہماری اس غلطی کو درگزر فرمائے۔ اس سورہ رحمان کی تفسیر کو ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ آمین۔